بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج آپ لوگ حجر اسود کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ حجر اسود کے حوادث تاریخ کے آئینے میں۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوبی مشرق دیوار میں نصب ہے۔ قد یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں۔ اس میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا تھا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جبریل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے جب بنو بکر بن عبد منان نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہنڈوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ فقط بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے۔ ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامن 3 نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ یہیں بات ختم نہیں ہوئی اور 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو سنبر بن حسن جس کا تعلق بھی کرامن 3 قبیلے سے ہی تھا اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا یہ واقعی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے،
یوں کہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور گرگ یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشمے زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس وقت پھر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اس طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1351 ہجری میں محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا۔ اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑا اور باہر نکال دی اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے باہر نکال کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں تھا جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانے نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سن 606 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردار قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھنا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑھوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑھوایا۔ سن 696 میں جب عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین تھے، حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الرازی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اس نے واپس فضائل حجر اسود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے،
بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 870۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2944۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، حجر اسود کا استعلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے، 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ حجر اسود کا استعلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارہ بھی کفایت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے کہ یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ رحمت اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا استعلام کیا، پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ مسلم حدیث نمبر 1268۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استعلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 587۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت۔ امید کرتی ہوں آپ سب کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، فی امان اللہ۔